ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی سلسلہ ایمان کی شاخیں میں ہم حاضر ہیں، حسب حال نیتیں کرتے جائیے۔ مالک خلد و کوثر، شاہ بحر و بر، مدینے کے تاجور، انبیاء کے سرور، رسولوں کے افسر، رسول انور، محبوب داور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے۔ اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار ایک بار بصرہ کے ایک محلے میں ایک زیر تعمیر عالی شان محل کے اندر داخل ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حسین نوجوان مزدوروں، مستریوں اور کام کرنے والوں کو بڑے انہماک کے ساتھ ہر کام کی ہدایت دے رہا ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے اپنے رفیق حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان علیہ رحمت اللہ الحنان سے فرمایا کہ ملاحظہ فرمائیے، یہ نوجوان محل کی تعمیر و تزئین یعنی زیب و زینت کے معاملے میں کس قدر دلچسپی رکھتا ہے۔ مجھے اس کے حال پر بڑا رحم آ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اسے اس حال سے نجات دے۔ کیا جب یہ نوجوانان جنت بن جائے۔ یہ فرما کر حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان علیہ رحمت اللہ الحنان کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے، سلام کیا۔ اس نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو نہ پہچانا۔ جب تعارف ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خوب عزت و توقیر کی۔
اور تشریف آوری کا مقصد دریافت کیا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار نے اس نوجوان پر انفرادی کوشش کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ اس عالیشان مکان پر کتنی رقم خرچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ نوجوان نے عرض کی کہ 1,00,000 درہم۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار نے فرمایا کہ اگر یہ رقم آپ مجھے دے دیں تو میں آپ کے لیے ایک ایسے عالی شان محل کی ضمانت لیتا ہوں جو اس سے زیادہ خوبصورت اور پائیدار ہے۔ اس کی مٹی مشک اور زعفران کی ہوگی، وہ کبھی منہدم نہ ہوگا، اور صرف محل ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ خادم خادمائے سرخ یاقوت کے قبے نہایت شاندار اور حسین خیمے بھی ہوں گے۔ اور اس محل کو معماروں نے نہیں بنایا بلکہ وہ صرف اللہ تعالی کے کن یعنی ہو جا کہنے سے بنا ہے۔ نوجوان نے جواباً عرض کی کہ مجھے اس بارے میں ایک شب غور کرنے کی مہلت عنایت فرمائیے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار نے فرمایا کہ بہت بہتر۔ اس مکالمے کے بعد یہ حضرات وہاں سے چلے آئے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار کو رات میں بار بار اس نوجوان کا خیال آتا رہا، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے حق میں دعائے خیر فرماتے رہے۔ صبح کے وقت پھر اس جانب تشریف لے گئے تو نوجوان کو اپنے دروازے پر منتظر پایا۔ نوجوان نے بڑے پرتپاک طریقے سے استقبال کرتے ہوئے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ کیا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کل کی بات یاد ہے؟ تو حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے فرمایا کہ کیوں نہیں۔ تو وہ نوجوان 1,00,000 دراہم کی تھیلیاں حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار کے حوالے کرتے ہوئے گزار ہوا کہ یہ رہی میری پونجی، اور یہ حاضر ہیں قلم دوات اور کاغذ۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے کاغذ اور قلم ہاتھ میں لے کر اس مضمون کا بیع نامہ تحریر فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریر اس غرض سے ہے کہ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار فلاں بن فلاں کے لیے اس کے دنیاوی مکان کے عوض اللہ تعالیٰ سے ایک ایسے شاندار محل دلانے کا ضامن ہے، اور اگر اس محل میں مزید کچھ اور بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اس 1,00,000 درہم کے بدلے میں نے ایک جنتی محل کا سودا فلاں بن فلاں سے کر لیا ہے، جو اس کے دنیاوی مکان سے زیادہ وسیع اور شاندار ہے، اور وہ جنتی محل قرب الہی عز و جل کے سائے میں ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے بیع نامہ نوجوان کے حوالے کر کے 1,00,000 دراہم شام سے پہلے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیے۔ اس عظیم عہد نامے کو لکھے ہوئے ابھی 40 دن نہ گزرے تھے کہ نماز فجر کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار کی نگاہ محراب مسجد میں پڑی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس نوجوان کے لیے لکھا ہوا وہی کاغذ وہاں رکھا ہوا ہے، اور اس کی پشت پر بغیر سیاہی یعنی انک کے یہ تحریر چمک رہی تھی کہ اللہ عزیز حکیم عز و جل کی جانب سے مالک بن دینار کے لیے پروانے برات ہے کہ تم نے جس محل کے لیے ہمارے نام سے ضمانت لی تھی وہ ہم نے اس نوجوان کو عطا فرما دیا، بلکہ اس سے 70 گنا زیادہ نوازا۔ تو مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار اس تحریر کو لے کر بعجلت یعنی جلدی سے نوجوان کے مکان پر تشریف لے گئے۔ تو وہاں سے آہو فغاں کا شور بلند ہو رہا تھا۔ پوچھنے پر بتایا کہ وہ نوجوان کل فوت ہو گیا ہے۔ غسال نے بیان دیا کہ اس نوجوان نے مجھے اپنے پاس بلایا اور وصیت کی کہ میری میت کو تم غسل دینا، اور ایک کاغذ مجھے کفن کے اندر رکھنے کی وصیت کی۔ چنانچہ حسب وصیت اس کی تدفین کی گئی۔
حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے محراب مسجد سے ملا ہوا کاغذ غسال کو دکھایا، وہ بے اختیار پکار اٹھا کہ واللہ العظیم یہ تو وہی کاغذ ہے جو میں نے کفن میں رکھا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر ایک شخص نے حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار کی خدمت میں 2 لاکھ درہم کے عوض ضمانت نامہ لکھنے کی التجا کی، تو فرمایا جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اللہ عز و جل جس کے ساتھ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار اس مرحوم نوجوان کو یاد کر کے اشک باری فرمایا کرتے تھے، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جس کو خدائے پاک نے دی خوش نصیب ہے، جس کو خدائے پاک نے دی خوش نصیب ہے، کتنی عظیم چیز ہے دولت یقین کی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ الغنی کے ہم عصر تھے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ پروردگار جل جلالہ نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کتنا عظیم اختیار عطا فرمایا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دنیاوی مکان کے عوض جنتی محل کا سودا فرما لیا۔ واقعی اللہ رحمان عز و جل کے ولیوں کی بہت بڑی شان ہوتی ہے، اور شان اولیاء سمجھنے کے لیے یہ حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے کہ سید الانبیاء والمرسلین راحت العاشقین جناب صادق و امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے، جو اللہ عز و جل کے ولی سے دشمنی کرے وہ اللہ عز و جل سے لڑائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکوں پرہیزگاروں چھپے ہوئوں کو دوست رکھتا ہے کہ غائب ہوں تو ڈھونڈے نہ جائیں، حاضر ہوں تو بلائے نہ جائیں، اور ان کو نزدیک نہ کیا جائے، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہوں، ہر تاریک گرد آلود سے نکلیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ بارگاہ خداوندی عز و جل میں مقبولیت کا معیار شہرت و ناموری نہیں ہے، بلکہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں تو مخلص بندے مقبول ہوتے ہیں، اگرچہ دنیا انہیں کوئی اپنے پاس کھڑا نہ ہونے دے، گم ہو جائیں تو کوئی ڈھونڈنے والا نہ ہو، وفات پا جائیں تو کوئی رونے والا نہ ہو، کسی محفل میں تشریف لائیں تو کوئی بھاؤ پوچھنے والا نہ ہو۔ بہرحال ہمیں ہر پابند شریعت مسلمان کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اگر ادب بجا نہیں لا سکتے تو کم از کم اس کی بے ادبی سے تو بچنا چاہیے، کہ بعض اوقات بعض لوگ گدڑی کے لال یعنی چھپے ہوئے بزرگ ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا، بسا اوقات ان کی بے ادبی آدمی کو بربادی کے امی گڑھے میں گرا دیتی ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا ہے، یہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ منقول ہے کہ بارش تھم چکی تھی، موسم ٹھنڈا ہو چکا تھا، خنک ہوا کے جھونکے چل رہے تھے، پھٹے پرانے لباس میں ملبوس ایک دیوانہ ٹوٹے ہوئے جوتے پہنے بازار سے گزر رہا تھا۔ ایک حلوائی کی دکان کے قریب سے جب گزرا تو اس نے بڑی عقیدت سے دودھ کا ایک گرم گرم پیالہ پیش کیا، اس نے بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے پی لیا اور الحمدللہ عز و جل کہتا ہوا آگے چل پڑا۔ ایک طوائف اپنے یار کے ساتھ اپنے مکان کے باہر بیٹھی تھی، بارش کی وجہ سے گلیوں میں کیچڑ ہو گیا تھا، بے خیالی میں اس دیوانے کا پاؤں کیچڑ میں پڑا، جس سے کیچڑ اڑا اور طوائف کے کپڑوں پر پڑا۔ اس کے یار بد اتوار کو غصہ آیا، اس نے دیوانے کو تھپڑ رسید کر دیا۔ دیوانے نے مار کھا کر
اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ یا اللہ عز و جل تو بھی بڑا بے نیاز ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے، کہیں تھپڑ نصیب ہوتا ہے، اچھا ہم تو تیری رضا پر راضی ہیں۔ یہ کہہ کر دیوانہ آگے چل پڑا۔ کچھ ہی دیر بعد طوائف کا یار مکان کی چھت پر چڑھا، اس کا پاؤں پھسلا، سر کے بل زمین پر گرا اور مر گیا۔ پھر جب دوبارہ اس دیوانے کا اسی مقام سے گزر ہوا تو کسی شخص نے دیوانے سے کہا کہ آپ نے اس شخص کو بد دعا دی جس سے وہ گر کر مر گیا؟ تو دیوانے نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے کوئی بد دعا نہیں دی۔ اس شخص نے کہا کہ پھر وہ شخص گر کر کیوں مرا؟ دیوانے نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ انجانے میں میرے پاؤں سے طوائف کے کپڑوں پر کیچڑ پڑا تو اس کے یارے کو ناگوار گزرا، اس نے مجھے تھپڑ مارا، جب اس نے مجھے تھپڑ مارا تو میرے پروردگار عز و جل کو ناگوار گزرا اور اس بے نیاز عز و جل نے اسے مکان سے نیچے پھینک دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے درس حاصل کریں۔ اور بڑی پیاری بات امیر علیہ سنت نے لکھی کہ اگر کسی کو کچھ دے نہیں سکتے اس کی بے عزتی تو نہ کریں۔ بعض ایسے گدڑی کے لال ہوتے ہیں لیکن بعض فریبی بھی ہوتے ہیں، تو جینے کی ہے تمنا تو کچھ پہچان پیدا کر۔ تو خیر ہمیں بہرحال بدتمیزی نہیں کرنی۔ اور دوسری، اس جنتی محل کا سودا والی حکایت میں جہاں شان اولیاء کا بیان ہے وہیں دنیا سے بے رغبتی اور اصلاح امت کے عظیم اور مقدس جذبے کا ظہور بھی ہے کہ اللہ والے یہ کس طرح اصلاح امت کے لیے جو ہے یہ کڑتے رہتے ہیں۔ یقیناً ان کی نظر میں دنیا کی کوئی وقت نہیں ہوتی اور ہمیشہ ان کی نظر میں مذمت دنیا کے احادیث مبارکہ یہ پیش نظر ہوتی ہیں۔ سنیے کہ ہم جس طرح دنیا کے معاملات میں فکر مند رہتے ہیں، گھر میں اگر بچے ہوں اور اتفاق سے لڑکیاں زیادہ ہوں تو یہ فکر زیادہ کھائی جاتی ہے کہ ان کا کیسے ہوگا، ان کا گزارا کیسے ہوگا۔ کہیں اگر کاروبار میں کوئی تنگی کمی بیشی ہو جائے، کسی کا کاروبار نقصان ہو جائے، کسی کی نوکری چھوٹ جائے، کسی کا کوئی نقصان ہو جائے تو اب اس کو یہ ٹینشن بڑھ جاتا ہے کہ میرے بیوی بچے کیسے پلیں گے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں سنیے، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اگر تم اللہ تعالی پر ایسا توکل کرو، بھروسہ ایسا توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو تم کو ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ پرندے صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ تو مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں کہ حق توکل یہ ہے کہ فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہی کو جانے۔ بعض نے فرمایا کہ کسب کرنا، نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑنا، یہ حق توکل ہے۔ جسم کو کام میں لگائے، دل کو اللہ سے وابستہ رکھے، اور تجربہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے بھوکے نہیں مرتے۔ اللہ پر توکل کرنے والے یہ بھوکے نہیں مرتے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑی پیاری بات امیر علیہ سنت لکھتے ہیں کہ خیال رہے کہ پرندے تلاش رزق کے لیے آشیانے سے باہر ضرور جاتے ہیں، ہاں درختوں میں چلنے کی طاقت نہیں تو انہیں وہاں ہی کھڑے کھڑے کھاد اور پانی پہنچتا ہے۔ پرندے اڑ کے نکلتے ہیں اس لیے ان کو رزق وہاں ملتا ہے۔ درخت کھڑا ہے، اس کا رزق پانی ہے، کھاد ہے، اس کو کھڑے کھڑے وہ رزق دیا جاتا ہے۔ کوے کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے تو سفید ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کے منہ پر پھنگے، یعنی ایک قسم کے چھوڑے سے
کیڑے جمع کر دیتا ہے. یہ بچہ انہیں کھا کر بڑا ہوتا ہے، جب کالا پڑ جاتا ہے تب ماں باپ آتے ہیں. یہ دنیا کی ایک تقسیم ہے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ توکل ترک اسباب کا نام نہیں بلکہ اعتماد علی الاسباب کا ترک ہے. یعنی اسباب ہی کو چھوڑ دینا یہ توکل نہیں ہے. توکل یہ ہے کہ اسباب پر بھروسہ نہ کرے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، واقعی ہماری حالت اس معاملے میں یہ بڑی عجیب و غریب ہے. اگر کوئی مدنی ماحول سے وابستہ ہوتا ہے، اب اگر اس نے نمازوں کی پابندی شروع کر دی، اب اگر سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو بسا اوقات اس میں بھی جو یوں ہی کہا جائے کچھ عقل سے پیدل ہوتے ہیں، وہ اس قسم کی سے باتیں کرنا شروع کرتے ہیں. یعنی اگر اس کی رغبت مسجد کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے، جماعت کی پابندی کرنا زیادہ ہو جاتی ہے، اذان ہوتے ہی وہ اپنے کاروبار کو ترک کر کے مسجد کا رخ کرتا ہے، اگر مدنی قافلوں میں سفر اختیار کرتا ہے، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کو اپنا معمول بناتا ہے، ذہ نصیب اپنی دکان پر یہ لکھ کر چھوڑ دیتا ہے عصر کی نماز کے بعد کہ آج ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی وجہ سے دکان جو ہے وہ عصر کے بعد بند ہو جائے گی. توکل ہو، اللہ پر بھروسہ ہو. تو ایسا شخص جب اس طرح سے آگے بڑھتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ان کو بات سمجھانے والے سمجھاتے ہیں کہ اس طرح تھوڑی کرتے، اس طرح نہیں کرتے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے ان بزرگوں کا انداز دیکھا کہ ایک شخص کو جب دنیاوی معاملات میں مستغرق پایا تو انہوں نے انفرادی کوشش کی، اور بالآخر ان کی انفرادی کوشش کیسے رنگ لائی کہ جنت کا محل اسے مل گیا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر اس معاملے میں کہیں ایسا موقع ملے تو نیکی کی دعوت دینے کے عظیم کام کو کرنے کی سعادت حاصل کریں. کہ ایک بار حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، جو اپنے بھائی کو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں اس کے ہر کلمے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں، اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے. ایک کاش کہ ایسا ہو جائے کہ ہم نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں. مطلب ہوتا یہی ہے، نمازی بھی ہوتے ہیں، لیکن کیا کبھی ایسا جذبہ پایا کہ ہم اپنے پڑوسی دکاندار کو ہی نماز کے لیے لے جائیں؟ کبھی راستے میں کسی ایک آدھ کا ہی ہاتھ پکڑ کر اس کو کہیں کہ آئیے جماعت کا وقت ہو گیا، ہم نماز مل کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں؟ ایسا جذبہ نہیں ہوتا ہے. بلکہ معاذ اللہ اس میں تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچھے بھلے اگر کسی معاملے میں ساتھ رہتے ہیں اور کسی بات پر اگر اتفاق سے ناراضی ہو جائے تو اگر وہ ایک لمحے کے لیے بات چھوڑتا ہے تو یہ سمجھے میں 1 گھنٹے کے لیے بات چھوڑوں گا، وہ 1 دن کے لیے مجھ سے بات کرنا چھوڑے گا تو میں 1 ہفتے کے لیے ناراض ہو جاؤں گا، وہ 1 ہفتے کے لیے ناراض ہوگا تو میں 1 مہینے کے لیے اس سے تعلق توڑ دوں گا، وہ 1 مہینے کے لیے تعلق توڑے گا تو میں تو زندگی بھر اس سے تعلق توڑ دوں گا. ایسی ناراضیاں ہوتی ہیں. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت یہ آپ اپنی زندگی کے ایک یادگار واقعہ فرماتے ہیں کہ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب میں شہید مسجد کھارا در باب المدینہ کراچی میں امامت کی سعادت حاصل کرتا تھا، اور ہفتے کے اکثر دن باب المدینہ کے مختلف علاقوں کی مسجدوں میں جا کر سنتوں بھرے بیانات کر کے مسلمانوں کو دعوت اسلامی کا تعارف کراتا تھا. الحمدللہ عز و جل مسلمانوں کی ایک تعداد میری دعوت قبول کر چکی تھی اور دعوت اسلامی اٹھان لے رہی تھی، مگر ابھی دعوت اسلامی ایک کمزور پودے ہی کی مثل تھی. واقعہ یوں ہوا کہ موسیٰ لین لیاری باب المدینہ میں جہاں میری قیام گاہ تھی، وہاں میرا ایک پڑوسی کسی نہ کردہ خطا کی بنا پر صرف اور صرف غلط فہمی کے سبب مجھ سے ناراض ہو گیا، اور پھر بپھر کر مجھے ڈھونڈتا ہوا شہید مسجد پہنچا. میں وہاں موجود نہیں تھا، بلکہ کئی سنتوں بھرا بیان کرنے گیا ہوا تھا. لوگوں کے بقول اس شخص نے مسجد میں نمازیوں کے سامنے میرے بارے میں سخت برہمی کا اظہار کیا، بہت غصے ہوا، کافی شور مچایا اور اعلان کیا کہ میں الیاس قادری کے کارناموں کا بورڈ چڑھاؤں گا.
وغیرہ وغیرہ۔ امیر علیہ السلام فرماتے کہ میں نے کوئی انتقامی کاروائی نہ کی، ہمت بھی نہیں آ رہی، اپنے مدنی کاموں سے ذرہ برابر پیچھے نہ ہٹا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ چند روز کے بعد جب میں اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا، وہی شخص چند لوگوں کے ہمراہ محلے میں کھڑا تھا۔ میری کسوٹی کا وقت تھا، ہمت کی، اس کی طرف ایک دم آگے بڑھ کر میں نے کہا السلام علیکم۔ اس پر اس نے باقاعدہ منہ پھیر لیا۔ الحمدللہ عز وجل میں جذبات میں نہ آیا، بلکہ مزید آگے بڑھ کر میں نے اس کو باہوں میں لیا اور اس کا نام لے کر محبت بھرے لہجے میں کہا کہ بہت ناراض ہو گئے ہو۔ میرے یہ کہتے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا کہ نہ بھائی، نہ الیاس بھائی، کوئی ناراضی نہیں۔ اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر بولا چلو گھر چلتے ہیں، آپ کو میرے ساتھ چل کر ٹھنڈی بوتل پینی ہوگی۔ الحمدللہ عز وجل اپنے گھر لے جا کر اس نے میری خیر خواہی کی۔ تو ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، کہ ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیے کہ نجاست کو نجاست سے نہیں، پانی سے پاک کیا جاتا ہے۔ لہذا اگر کوئی آپ کے ساتھ نادانی اور شدت بھرا سلوک کرے، تب بھی آپ اس کے ساتھ نرمی اور محبت کا سلوک کریں۔ اس رسالے میں جو ایک اہم بات امیر علیہ السنت توجہ دلانا چاہتے ہیں، بہت اہم بات ہے، وہ سنیے کہ جو نادان بلا ضرورت اپنے مکان و دکان کی تعمیر و تزئین میں منہمک رہتے ہیں، وہ تعمیرات کے متعلق سید سادات شاہ موجودات محبوب رب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 ارشادات ما تشریحات ملاحظہ فرمائیں اور عبرت کے مدنی پھول چنیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے روایت ہے، مالک کون و مکان رسول ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مسلمان کو ہر خرچ کے عوض اجر دیا جاتا ہے سوائے اس مٹی کے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اچھی نیت کے ساتھ شریعت کے مطابق کھانے پینے لباس وغیرہ پر خرچ کرنے میں ثواب ملتا ہے، کہ یہ چیزیں عبادات کا ذریعہ ہیں، مگر بلا ضرورت مکانات بنانے میں کوئی ثواب نہیں۔ لہذا عمارات سازی کا شوق نہ کرو کہ اس میں وقت اور مال دونوں کی بربادی ہے۔ خیال رہے یہاں دنیاوی عمارتیں وہ بھی بلا ضرورت بنانا مراد ہیں، مسجد، مدرسہ، خانقاہ، مسافر خانے اچھی نیت کے ساتھ بنانا تو عبادت ہے، کہ یہ تو صدقات جاریہ ہیں، اور یوں ہی اچھی نیت کے ساتھ بقدر ضرورت مکان بنانا بھی ثواب ہے، کہ اس میں سکون سے رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا۔ بعض لوگ دیکھے گئے ہیں کہ وہ ہمیشہ مکان کے توڑ پھوڑ، ہر سال نئے نمونے کے مکانات بنانے ہی میں مشغول رہتے ہیں، یہاں یہ مراد ہے۔ ایک اور روایت سنیے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، شاہ عرب و محبوب رب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سارے خرچ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہیں سوائے عمارات کی تعمیر کے، کہ ان میں بھلائی نہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے شرح میں فرماتے ہیں کہ دنیاوی غیر ضروری عمارتیں بناتے رہنا اسراف یعنی فضول خرچی ہے۔ اور ہمارے آقا پیروں کے پیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی پیر لاسانی شہباز لامکانی قندیل نورانی غوث سمدانی حضرت شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی ایک شخص کے قریب سے گزرے جو کہ اپنے گھر کی مضبوط عمارت تعمیر کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر غوث العظم دستگیر علیہ رحمت اللہ القدیر نے برجستہ یہ عربی اشعار کہے، ترجمہ: کیا تم ہمیشہ رہنے والوں کا مکان بنا رہے ہو؟ اگر تمہیں سمجھ ہو تو اس میں تھوڑی مدت رہو گے۔ اس شخص کے لیے
پیلو کا سایہ ہی کافی ہوتا ہے، جس کے پاس قیام فقط ایک دن ہوتا ہے، دوسرے دن اس سے کوچ کرنا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا علی خواص علیہ رحمت اللہ الرزاق جب کسی درویش کو مکان بناتے ہوئے دیکھتے تو اس کی مذمت کرتے اور فرماتے تم اس مکان پر جو کچھ خرچ کرتے ہو تو اس سے تمہیں سکون و اطمینان حاصل نہ ہوگا۔ اونچے اونچے مکان تھے جن کے، اونچے اونچے مکان تھے جن کے، تنگ قبروں میں آج آ پڑے، آج وہ ہیں نہ ہے مقام باقی، نام کو بھی نہیں ہے نشان باقی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عبرت کی نظر سے اگر دیکھیں تو بہت سے ایسے مناظر خود ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے ہوں گے۔ مدینۃ الاولیاء ملتان کا ایک نوجوان دھن کمانے کی دھن میں اپنے وطن، شہر، خاندان وغیرہ سے دور کسی دوسرے ملک میں جا بسا، خوب مال کماتا، گھر والوں کو بھیجتا، اس کے اور گھر والوں کے باہم مشورے سے عالی شان مکان یعنی کوٹھی بنانے کا طے ہوا۔ یہ نوجوان سال ہا سال رقم بھیجتا رہا، گھر والے مکان بنواتے اور اس کو سجاتے رہے، یہاں تک کہ اس کی تکمیل ہو گئی۔ یہ شخص جب واپس آیا تو اس عالی شان مکان یعنی کوٹھی میں رہائش کی تیاریاں عروج پر تھیں، مگر مقدر کہ اس مکان میں منتقل ہونے سے تقریباً 1 ہفتہ قبل ہی اس کا انتقال ہو گیا، اور وہ اپنے عالی شان مکان کے بجائے قبر میں منتقل ہو گیا۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکاب ہے سونے، کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے، اس کے بارے میں کچھ کا کچھ تیار ہو چکا ہوتا ہے۔ دنیا تو طالبین میں ہے، بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں، مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی قبریں کھدی ہوئی تیار ہوتی ہیں، مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی ہلاکت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ نہ جانے کتنے ہی مکانات کی تعمیرات مکمل ہونے والی ہوتی ہیں، مگر مالک مکان کی موت کا وقت بھی قریب آ چکا ہوتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کب تک اس دنیا میں غفلت کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں گے؟ یاد رکھیے، اس دنیا کو اچانک چھوڑ کر رخصت ہونا پڑے گا۔ لے لہاتے باغات، عمدہ عمدہ مکانات، اونچے اونچے محلات، مال و دولت، ہیرو جواہرات، سونے چاندی کے زیورات، منصب و شہرت، دنیاوی تعلقات ہرگز کام نہ آئیں گے۔ نرم و نازک بدن کو نرم نرم گدوں سے اٹھا کر بغیر تکیے ہی کے قبر کے اندر فرش خاک پر ڈال دیا جائے گا۔ اخباری واقعات امیر علیہ سنت لکھتے ہیں کہ ایک اخباری خبر کے مطابق مرکز الاولیاء کی ایک 16 سالہ نوجوان لڑکی بیچاری دودھ گرم کر رہی تھی، اچانک دوپٹے کو آگ نے پکڑ لیا اور وہ جھلس کر لقمہ اجل بن گئی۔ ایک خاتون چولہا پھٹ جانے کے باعث موت کی گھاٹ اتر گئی۔ کسی شہر میں کسی سیاسی پارٹی کا جلوس ہو رہا تھا، سیاسی لیڈر کو دیکھنے کے لیے 2 افراد ٹرین کی چھت پر چڑھ گئے۔ اوور ہیڈ پل سے ان کے سر ٹکرا گئے، دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں نے دم توڑ دیا۔ ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ باب المدینہ کی ایک عمارت کی 4تھی منزل سے نیچے آنے کے لیے ایک عورت لفٹ کے انتظار میں کھڑی کسی سے باتوں میں مشغول تھی۔ لفٹ کا دروازہ کھلا، وہ باتیں کرتے ہوئے اس میں بغیر دیکھے لفٹ کے اندر قدم رکھ دیا، مگر لفٹ نہ تھی۔ یوں بیچاری خلا کے اندر گرتی ہوئی 4تھی منزل سے سیدھی زمین پر ٹکرائی اور اس کا دم نکل گیا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، افسوس ہماری اکثریت آج دنیا کی محبت کا دم بھرتی نظر آ رہی ہے، مگر آخرت کی محبت نظر نہیں آتی۔
جس کو دیکھو اس کو دنیا کی دولت اکٹھی کرنے، دنیاوی اسناد حاصل کرنے، دنیا فانی کی اراضی یعنی پلاٹوں ہی کی طلب ہے، نیکیوں اور عشق رسول کی لازوال دولت، سند مغفرت، اللہ رب العزت کی عظیم نعمت جنت الفردوس پانے کی حرص بہت کم لوگوں کو ہے۔ اے دنیا کے عمدہ عمدہ مکانات اور عالی شان محلات کے طلبگاروں، سنو قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ رحمان عز و جل کا پارہ 25 سورۃ الدخان آیت نمبر 25 تا 29 میں ارشاد عبرت بنیاد ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، کتنے چھوڑ گئے باغ اور چشمے اور کھیت اور عمدہ مکانات اور نعمتیں جن میں فارغ البال تھے، ہم نے یوں ہی کیا اور ان کا وارث دوسری قوم کو کر دیا تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور انہیں مہلت نہ دی گئی۔ پارہ 22 سورۃ الفاتر آیت نمبر 5 میں اللہ رب العباد عز و جل کا ارشاد ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی۔ تو خوب غور کیجئے کہ ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے، ہمارا مقصد کیا ہے، اب تک ہم نے اپنی زندگی کس طرح گزاری، نزا، قبر، حشر، میزان پل صراط پر ہمارا کیا بنے گا، ہمارے وہ عزیز و اقارب جو ہم سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، قبر میں نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل اس طرح غور کرنے سے لذائذ دنیا سے چھٹکارا، لمبی امیدوں سے نجات اور موت کی یاد کی برکت سے نیکیوں کی رغبت کے ساتھ ساتھ اجر کثیر حاصل ہوگا۔ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت عام کرنے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، بعد والی زندگی کے بارے میں غور کرتا ہے، وہ نیکیوں میں اس کو رغبت بڑھ جاتی ہے، نمازی بن جاتا ہے، سنتوں کا پابند بن جاتا ہے۔ اور ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے کہ آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر کے لیے غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ابھی جو میں نے بیان کیا یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے رسالے جنتی محل کا سودا، اس رسالے کو حاصل کر لیں، میں نے بھی پڑھ کر ہی بیان کیا ہے۔ تو اس رسالے میں بہت کچھ ہے، ہماری زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ ہم اس کا لنگر کریں تو نہ جانے اس رسالے کو پڑھ کر کتنوں کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی۔ تو دعوت اسلامی کا یہ ماحول ہے کہ جو ہمیں آخرت کی فکر دلاتا ہے، یاد دلاتا ہے، نیک اعمال کرنے کی رغبت دلاتا ہے۔ اس سے وابستہ ہو جائیے، اس رسالے کو حاصل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ